بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نصیحت الرجل، یعنی مرد کی نصیحت۔ اس سبق میں وہ مومن آل فرعون جو تھا وہ نصیحت کر رہا ہے اپنی قوم کو، اور اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ پر لبیک کہو۔ تو اس سبق میں اسی کی نصیحت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ وَوَعَظَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَبَذَلَ لَهُمْ وُدَّهُ وَنَصِيحَتَهُ۔ نصیحت کی مرد نے اپنی قوم کو اور ان پر خرچ کی اپنی محبتیں اور نصیحتیں، یعنی اپنی محبت، شفقت، نصیحت ان پر اپنی قوم پر خرچ کی، یعنی اپنی قوم کو بڑی تقدو کر کے نصیحتیں کر رہا تھا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ۔ کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا بھلائی کے راستے کی۔ سبیل الرشاد وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس سے مراد یعنی بھلائی والا راستہ، وہ راستہ جس کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ وَعَلِمَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنَّ الْقَوْمَ فِي سَكْرَةٍ مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور بھلائی والے آدمی نے جان لیا کہ قوم دنیا کی زندگی کے نشے میں ہے۔ سکرہ کہتے ہیں نشے کو، یعنی کسی شراب یا کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس سے انسان کی عقل مغلوب ہو جائے۔ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ۔ اور بے شک فرعون مغرور تھا اپنی بادشاہت اور اپنی قوت کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ حُلُمٌ مِّنَ الْأَحْلَامِ وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلٌّ زَائِلٌ۔ لیکن یہ زندگی خوابوں میں سے ایک خواب ہے، اور بے شک دنیا ڈھلنے والا سایہ ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کے نشے میں مغرور ہونا تو بے وقوفی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے یہ ایک خواب کی طرح ہے۔ حلم واحد ہے، اس کی جمع احلام آتی ہے، یعنی کوئی سوتے میں یا ویسے کوئی خیال یا خواب۔ وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنْ اتِّبَاعِ مُوسَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سُكَارَىٰ بِسُكْرَةِ الدُّنْيَا۔ مرد نے پہچان لیا کہ کس چیز نے روکا ہے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے۔ بے شک یہ نشے میں ہے دنیا کی زندگی کے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے نشے میں مست ہیں، اس لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی پیروی نہیں کر رہے۔ سکارا سکران ان کی جمع ہے، یعنی نشہ، نشئی، نشے والا۔ وَسُكْرَانُ مَا يَسْمَعُ وَمَا يَشْعُرُ۔ اور نشے والا نہیں وہ سنتا اور نہیں وہ سمجھتا۔ سکران واحد اور اس کی جمع سکارا آتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ صَوْتَ مُوسَىٰ۔ اسی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنتے۔ فَأَرَادَ أَن يُنَبِّهَهُم مِّن غَفْلَتِهِمْ فَقَالَ۔ پس اس نے ارادہ کیا کہ انہیں متنبہ کرے ان کی غفلت سے، یعنی اس بھلائی والے آدمی نے ارادہ کیا کہ اپنی قوم کو اس غفلت سے بیدار کرے۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو صرف چند روزہ فائدہ ہے، اور بے شک آخرت وہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ، قرار پانے کی جگہ، ہمیشگی کی جگہ، یعنی یہ دنیا کا گھر جو ہے یہ تو چند روزہ ہے، یہ چند روزہ کا فائدہ ہے، چند دنوں کا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور جو دار القرار وہ آخرت ہی ہے۔ وَتَافِقَ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى دِينِ الْآبَاءِ۔ جاہل لوگ، اس کی قوم کے جاہل لوگ شروع ہوئے، وہ اسے دعوت دینے لگے کفر اور شرک کی طرف، اور دعوت دیتے تھے اسے باپ دادا کے دین کی طرف۔ جب اس نیک آدمی نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تو اس کی قوم کے جاہل افراد اس کو
وہی باپ دادا یعنی بت پرستی کے دین کی طرف دعوت دینے لگے. فَإِذَا قَالَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى اللَّهِ قَالُوا لَهُ ارْجِعْ إِلَى دِينِ الْآبَاءِ. جب اس نے ان سے کہا کہ تم آ جاؤ اللہ کی طرف تو انہوں نے کہا اس سے کہ تم لوٹ آؤ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف. ارجع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر حاضر معروف کا. وَلَمَّا بَالَغُوا فِي الدَّعْوَةِ قَالَ لَهُمْ. اور جب وہ حد سے بڑھنے لگے دعوت دینے میں تو اس شخص نے ان لوگوں سے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف. یعنی میری پکار میری دعوت دینا یا میرا یہ کہنا کہ تم توحید کی طرف لوٹ آؤ یہ تو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا اور تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو کہ میں بت پرستی کروں اور شرک کروں. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. تم دعوت دیتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کا جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں زبردست بخشنے والے کی طرف. علم یعنی علم بمانا جاننا. ادعو واحد متکلم کا صیغہ ہے. دعا اس کا ماضی یدعو مضارع ہے اور ادعو واحد متکلم ہے. وقال لهم الرجل الرشید ای نبی جاء من آلہتکم. اور اس بھلائی والے آدمی نے کہا کہ کون سا نبی آیا ہے تمہارے معبودوں کی طرف سے یعنی انہوں نے کون سا نبی بھیجا ہے انسان کی بھلائی کے لیے. وَأَيُّ كِتَابٍ نَزَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ. اور کون سی کتاب اتری ہے اور کس نے دعوت دی ہے اس کی طرف. یعنی تمہارا جو دین ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں تو اس کی طرف نہ تو کوئی نبی آیا نہ کتاب اتری اور نہ ہی اس کی کوئی دعوت ہے اللہ کی طرف سے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. نہیں ہے یہ مگر چند نام ہیں کہ رکھ لیے اس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتارے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل. یعنی اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ایسے ہی تمہارے ہی ایجاد کیے ہوئے نام ہیں. وَهَؤُلَاءِ رُسُلُ اللَّهِ دَعَوْا إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ وَيُوسُفُ وَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَمُوسَى. اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف یہ ابراہیم اور یوسف اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ. یعنی جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس نے تو کئی رسول اور نبی بھی بھیجے. ان میں چند نبی اور رسول یہ ہیں جن کے نام لیے اور اس کے علاوہ کتابیں بھی نازل ہوئیں. اس کے مقابلے میں جن کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو وہ تو صرف نام ہی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ وفی کل مکان لہ دعوت. اور ہر شے میں ان کی نشانی ہے ہر جگہ ان کی دعوت ہے. یعنی یہ جو سچے رسول ہیں ان کی دعوت اور ان کی علامتیں تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن جن کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ سراسر جھوٹ ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ. پکی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو نہیں ہے اس کی دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں. وَلَمَّا يَئِسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدَایَتِهِمْ وَسَئِمَ الرَّجُلُ مِنْ بَلَادَتِهِمْ تَرَكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ. جب نا امید ہو گیا مرد ان کی ہدایت سے اور اکتا گیا مرد ان کی کند ذہنی سے تو چھوڑ دیا ان کو اور ان سے کہا یا عیسیٰ نا امید ہو جانا. یا عیسیٰ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الرجل اس کا فاعل من حرف جر ہدایت مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور اور جار مجرور متعلق ہوگا فعل کے. اسی طرح سائمہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الرجل اس کا فاعل ہے. ترکا واحد مذکر غائب ہے اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے کیونکہ تارکا میں
ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو اس رجل الرشید ان کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی بھلائی والا مرد۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی اس بھلائی والے آدمی نے کہا کہ جب وہ اکتا گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ ان میں تو کوئی ہی بات ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھیں، تو اس نے اکتا کر یہ کہا کہ میں اب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور خود اللہ ہی تمہیں دیکھے گا۔ وَغَضِبَ النَّاسُ وَأَرَادَ آلُ فِرْعَوْنَ أَن يَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَهُ وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَهُ۔ لوگ ناراض ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا فرعون کے گھر والوں نے کہ اس کو قتل کر دے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اور ہلاک کیا اس کے دشمنوں کو۔ غاضبہ فعل، الناس اس کا فاعل ہے، یعنی لوگ ناراض ہوئے۔ ارادہ فعل ہے اور اس کا فاعل آلو فرعون ہے۔ فرعون چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی حالت جر بھی فتح کے ساتھ ہے کہ آل فرعون نے یہ ارادہ کیا۔ آگے ان یقتلوا، یہ سارا جو ہے اس کا مفعول بھی بنے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ بس بچا لیا اس کو اللہ نے اس تدبیر سے جو انہوں نے تدبیریں کی، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت کی اور الٹا انہی لوگوں پر عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کے مخالف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کے دشمنی کا مقابلہ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔